السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن دوستوں میری ایک گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستوں لکھتے ہیں کہ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا، مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے ان کا انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کی خوف نے چھپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہے نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کے عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کی پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے؟ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسو کی ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے۔ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور وہ پھر یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کی 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، یہی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ تھے، اس کے باوجود بھی مسجد حرم میں جایا کرتے تھے۔ تو پھر اس نے کیا نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ذکر میں اتنا، یعنی کہ مقصد ہے کہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو کہ آدمی لوگ آپ کو پاگل کہنے لگے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کے ذکر اتنا کرو کہ آدمی لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ تو فائدے میں یہی بات بیان کیا ہے کہ اللہ کے خوف، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا روتے تھے کہ اس کا آنسو کی بہنے کا نالیاں بھی بن گئی، یعنی جدھر سے آنسو بہ رہے تھے وہ آنسو نے نالیاں بنا لی۔ تو میرے دوستو، آج ہم اور آپ لوگ کہاں ہیں؟ نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ تو رسول کی اطاعت ہے، بس برے کاموں میں لگے ہوئے، چوری حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم اور آپ لوگ آخرت کا کیا سوچیں گے؟ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ جنت جہنم یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ تو میرے دوستو، جتنا بھی ہو سکے دن رات 24 گھنٹے میں کم از کم نماز کا اپنا وقت کی تعین کریں، اور ذکر اذکار چلتے پھرتے اٹھنے بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جو بھی کم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کرے اس پر ہم لوگوں کو نیکی بھی مل جاتی ہے اور وہ کام بھی سکون سے ہو جاتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر سونے کے لیے ہم لوگ جائیں تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ سو جائیں. جتنے بھی دعائیں، جتنا ذکر اذکار ہے سونے کے وقت، اس پہ کم از کم 10 منٹ بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں لگے گا. اور فرماتے کہ دائنا ہاتھ اپنا سر کے نیچے رکھے، دائنی طرف کروٹ لگا کے، دائنی طرف یعنی کہ دائیں ہاتھ نیچے رکھ کے سو جایا کرے. یہ نبی علیہ السلام کا سونے کا طریقہ تھا. تو میرے دوستو، بس جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.